Let's see what is the FOB contract in a little detail. That free on board contract. So here exporter is responsible for placing the goods free on board on a ship. So sometimes جو importer ہے وہ nominate کر دیتا ہے کہ اس کی جو goods ہیں وہ کون سے ship میں جانی ہے. Again, in most of the cases, shipper is engaged. Shipper is the forwarding agent جو کہ engaged ہے, اور اس کے حوالے سے جو امپورٹر ہے اس کی رسپانسبلٹی اس طرح بڑھ جاتی ہے ایف او بی کانٹریکٹس میں کہ اس کو وہ جو گڈس ہیں ان کو پہنچانا, وٹ ایور از دا پیک. فار ایگزامپل اٹ کوڈ بی اے کنٹینر لوڈ. اگر یہ کنٹینر لوڈ ہے, ویدر اٹ از 20 feet کنٹینر لوڈ اور 40 feet کنٹینر لوڈ, تو اس کو لوڈ کر کے گڈس کو کنٹینر میں, پھر وہ کنٹینر جو ہے اپنے پورٹ تک پہنچانا. فار ایگزامپل ہمارا جو پورٹ یوز ہو رہا ہے اس وقت وہ کراچی پورٹ ہے. تو پاکستان میں ایکسپورٹر جس بھی جگہ پہ ہوگا, اور اگر یہ ایف او بی کانٹریکٹ ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ کنٹینر لوڈ کر کے جو گڈز ہیں جو کنٹینر ہے اس کو کراچی پورٹ تک پہنچانا اور پھر اس کو لوڈ کرانا شپ میں. So as we said, the ship is named by the importer, or exporter only bear loading charges and freight and insurance to be paid and covered by the importer himself. اب وہ جو شپ جو ہے اس کا جو فریٹ ہوگا آپ کے پاکستان کے, ہماری اگزامپل میں پاکستان کے پورٹ سے لے کے فار ایگزامپل جرمنی کے پورٹ تک یا یو کے پورٹ تک, اس کو پے کرنا از دا رسپانسبلٹی آف دا امپورٹر جو کہ آپ سے گڈس خرید رہا ہے. اسی طرح اس کو اس کا انشورنس کور لینا, یعنی گڈس کو انشور کرانا اور انشورنس پریمیم پے کرنا, یہ بھی ذمہ داری ہوگی امپورٹر کی. اور تیسرا جو ہم نے بات کی سی آئی ایف کانٹریکٹس, ہیئر دا پرائس آف گڈس انکلوڈ کاسٹ, انشورنس اینڈ فریٹ. اس سے مراد یہ ہے کہ جو ایکسپورٹر ہے وہ نہ صرف یہ کہ پرائس چارج کر رہا ہے گڈس کی جو کہ وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے which is the cost, بلکہ وہ اس کے اندر انکلوڈ کر رہا ہے تمام فریٹ. وہ والا فریٹ جو کہ ایکس وقت سے پاکستان کے پورٹ تک ہے, اور وہ والا فریٹ جو کہ پاکستان کے پورٹ سے فار ایگزامپل یو کے پورٹ تک ہے. تو یہ سارا جو فریٹ ہے وہ بھی انکلوڈیڈ ہوگا انوائس میں جو کہ الٹیمیٹلی از ٹو بی پیڈ بائی دا امپورٹر. لیکن یہ رسپانسبلٹی ایکسپورٹر اٹھا لیتا ہے کہ وہ مینج کر لے گا کہ گڈس جو ہیں یا گڈس کا جو کنٹینر ہے وہ پہنچے بائنگ کنٹری کے پورٹ تک. اس کے علاوہ ایک تیسری چیز اس میں انکلوڈ ہوگی جو کہ انشورنس ہے. ان دس کیس جو انشورنس ہے, جو انشورنس ایگریمنٹ ہے, جو انشورنس پالیسی ہے, وہ بھی ایکسپورٹر لے گا. تو ایکسپورٹر would engage an insurance company to insure the cargo which is being sent by the exporter to the importer. تو وہ جتنا بھی وائج ہے اس وائج کے دوران, یعنی ایکسپورٹر کے پروڈکشن کمپاؤنڈ سے لے کے پورٹ تک, اس کے ملک کے پورٹ تک پہنچنے کا سارا جو وائج ہے اس کو کور کرے گا انشورنس کمپنی. اور لامحالہ اس کے لیے دیر از این انشورنس پریمیم ٹو بی پیڈ. تو وہ انشورنس پریمیم بھی ایکسپورٹر پے کرے گا, بیکاز ایکسپورٹر جو ہے وہ انشورنس پالیسی لے رہا ہے ان گڈس کی جو کہ بھیجی جا رہی ہیں ایکسپورٹر کو. تو اب یہ سارے جو ایکسپینڈیچرز ہیں بیئر جو ہے وہ کر رہا ہے ایکسپورٹر, بٹ الٹیمیٹلی they have to be paid by the importer. تو اس طرح کے جو کانٹریکٹ ہیں جس میں ایکسپورٹر اپنی گڈس بھجوانے کے علاوہ فریٹ, فارورڈنگ اور انشورنس کی رسپانسبلٹی بھی لے لیتا ہے,
ان کو ہم کہتے ہیں CIF contracts, یعنی cost, insurance and freight based contracts.